اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ اس آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی طرف اور خاص طور سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ احمق، کچھ بیوقوف کافر ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ تو اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ جس وقت تم گناہ کرتے ہو تو اس وقت تم جو ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے جسم کو اس وقت تک جو ہے چھپا نہیں سکتے کہ جو ہے سمعکم تمہاری کانیں، اور ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور تمہارا جو کھال، جو جلد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب گواہ بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ گواہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم دنیا کے اندر یہ نہ سوچیں کہ اکیلے میں گناہ والا کام کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جسم جو یہ خود گواہ بنے گا، خود بخود جو ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں جب حساب کا وقت ہوگا تو خود بخود یہ بدن جو ہے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ جسم جو ہے خود بخود گواہی دینا شروع کر دے گا۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ گمان کر رکھے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، تو جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں سارے اعمال سے، سارے کام سے اللہ تعالیٰ غافل ہے، نہیں اس کو معلوم ہے۔ یہ انسان کے دل میں جو ہے شیطان وسوسہ، دماغ میں یہ باتیں آتی رہتی ہے کہ بھائی ابھی کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو گناہ والا کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے۔ کس کی سوچ ہے؟ انسان کی سوچ ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کسی کو ایک اللہ والا یا کوئی بھی انسان ہو، اس کو کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، بالکل نوجوان ہو اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی نوجوان ہو، ان کو روم کے اندر پیک کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ جس کمرے میں ہیں اس کمرے میں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو انسان ڈر کے مارے گناہ والا کام نہیں کرے گا، سوچے گا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر اسی کو کہے کہ یہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے تو انسان سوچے گا چلو بھائی اچھا موقع ملا ہے، کام کر لیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں جو ہر وقت یہ دل میں سوچنا ہے۔ ہمیں دیکھیے شیطان جو ہے نا بہت، سمجھیے کہ بہت خراب چال چلتا ہے، اور شیطان کا کام ہی وہی ہے کہ جو ہے انسان کو بہکانا، بھٹکانا۔ کیا ہے؟ اس کا کام ہی وہی ہے۔ دن بھر میں جو شیطان جو چکر لگاتا ہے، گشت کرتا ہے، تو عشاء کے بعد یا مغرب بعد سب لوگ ایک جگہ بیٹھتا ہے، جتنے بھی شیطان ہے سب بیٹھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، سب سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس کو بہکایا، تم نے کس کو بہکایا، کیا کیا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے چل رہا ہوگا وہ شیطان کا بھی۔ تو شیطان کو اسی کام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھے وہ اسی کام کے لیے ہی مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا بھی تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور عربی کے اندر جہاں کہیں بھی لام آتا ہے تو تاکید کے معنی آتا ہے، یعنی ضرور بھی ضرور ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے۔ اس کا کام ہی وہی ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لے اور ایک قدم جو ہے اپنے نفس پر رکھے، اور ایک قدم آپ کا جو ہے جنت میں ہوگا۔ یہ نفس جو ہے اگر ہم دابے رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے سمجھیے کہ زندگی کا جو ہے ہمارا جو اچھا طریقے سے چلتا رہے گا۔ جہاں نفس کے خلاف ہم چل گئے یا نفس کے مطابق اگر چل گئے تو سمجھیے کہ ہم بھٹک سکتے ہیں۔ جی، اور آگے فرمائے کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارا اسی گمان کی وجہ سے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم گمان کر رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اس گمان کی وجہ سے ارداکم، تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور تم کو برباد کر دیا، ہے کہ نہیں؟
اس سوچ کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم سارے کے سارے لوگ جو ہے خسارہ میں سے ہو گئے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، سب کے سب جو ہے برابر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسان اگر اپنے آپ پر بھی کوشش کرے، محنت کرے تو ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ جب تمہارا اللہ جو ہے یعنی کہ کہتا ہے کہ جنت بھی بنایا ہے، جہنم بھی بنایا ہے، دنیا کے اندر کچھ انسان جو ہے غیر مذاہب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے تمہارا اللہ، تو کیوں نہیں اس دنیا کے اندر جو ہے تمام انسان کو مسلمان بنا کر ہی بھیج دیتا ہے؟ تو قرآن اور حدیث تو ثابت میں ہے۔ حدیث صاحب کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اس کے ماں باپ جو ہے اس کو ہندو بناتا ہے، جو مذہب کا ہے وہ اس کو بناتا ہے کہ نہیں؟ باقی انسان اپنی خواہش کے مطابق اپنے اس کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی کہ میرا بندہ سیدھے راستے پر چلا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ جو ہے کسی بہانے سے جو ہے سیدھے راستے پر چلے آئے۔ جیسے ابھی ایک جماعت ابھی گئی ہے کل پرسوں، جو جماعت نہیں آئی تھی جمعہ کے دن، تو سنیچر کو تفسیر ہوا تھا۔ تفسیر کے بعد ایک آدمی جو ہے سمجھے کہ میرے پاس آئے، بہت رونے لگے۔ ان کی عمر ہم کو لگتا ہے 60-65 کے قریب رہا ہوگا، ہٹا کھٹا موٹا تھے۔ آ کے رونے لگا، کہا کہ حافظ صاحب دیکھیے ہم بہت جو ہے جاہل ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور ہم 60 سال تک کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھے تھے۔ کبھی ہم نے نماز جو ہے صرف جاتے تھے عید بقرعید میں، کبھی ہوا تو جمعہ میں چلے جاتے تھے، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ اس طرح کے جو ہے ماحول ہم کو کبھی نہیں ملا۔ لیکن اسی جماعت کی برکت کی وجہ سے ہم جو ہے بہت کوشش کے بعد نکلے ہیں 4 مہینے کے جماعت میں، اور ابھی سمجھیے کہ ایک چلہ لگا ہے، ایک چلے میں ہمیں بہت احساس ہو گیا، ہم نے بہت جو ہے ہمیں ایسا لگا کہ زندگی کے ہم کہاں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے کسی غلط راستے کی طرف کہیں بھٹک رہے تھے۔ اب ہم سیدھے راستے پر آئے ہیں تو ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پچھلی جو زندگی گزر گئی اس کا کیا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، گھبرائیے نہیں، معافی مل سکتی ہے۔ کیا ہے؟ معافی مل سکتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے بدن کو آپ پھونک دیجیے، کچھ جو ہے سورہ فاتحہ کچھ بھی پڑھ کے جو ہے ہمارے بدن کو پھونک دیجیے۔ تو ہم نے اس کے پورے بدن کو جو ہے جھاڑ دیا، پھونک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کب کس کو کیا دے دے نہیں دے دے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اور اسی جماعت کی وجہ سے، اسی جماعت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کئی لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں۔ کیا ہے؟ کئی لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ جماعت کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز کا انتظام یہاں پر ہے، تو جماعت رک بھی جاتی ہے۔ نہیں تو کئی بستیوں میں جماعت رکنے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی یہاں جماعت بھی بھیجتے ہیں اور گشت بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس گشت کی وجہ سے سمجھیے کہ بستی کے اوپر کوئی بھی عذاب آنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کتنی برکت والا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کریں گے تو پھر بھی ہم ان کو جو ہے جہنم کے اندر ہی ڈالیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ لوگ جو ہے سوال و جواب کے بعد، حساب و کتاب کے بعد یہ لوگ انتظار میں رہیں گے، ہو سکتا ہو کہ ہماری معافی ہو جائے، کوئی سفارش کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، کوئی سفارش نہیں آئے گی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جو کافر ہیں، جو شروع سے ہی کافر رہتے آئے ہیں، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اور اگر انہوں نے دنیا کے اندر اور اگر یہ لوگ وہاں اللہ کے سامنے یعنی ہمارے سامنے معافی مانگیں گے، معذرت چاہیں گے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ہم ان کی معافی کو قبول نہیں کریں گے، ہم ان کی معافی کو بالکل نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس دنیا کے اندر بہت سارے پیغمبر آئے، بہت ساری باتیں تم کو سمجھایا، بہت ساری نشانیاں تم کو دکھلایا، اس کے باوجود بھی تم ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو آج کیا ہے؟ معافی نہیں ملنے والی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔
اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کے پیچھے جو ہے آگے اور پیچھے کچھ ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو ان کے برے کام کو خوشنما بنا کے پیش کرتا تھا۔ یہ بھی اگر یہ دنیا کے اندر کوئی کام کرتا تھا برائی والا کام، تو ان کے آگے پیچھے جو دوست ہوتے تھے، ان کے ماننے والے چاہنے والے جو ہوتے تھے، ہاں بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو یہ جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست ہے، لیکن یہ شیطان کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہ جو یہاں پر اس سے مراد یہاں پر تفسیر میں لیا گیا شیطان اس سے مراد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کی شکل ہی میں آئے گا، کسی کو بہکائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے کہ ہمارے پیچھے آگے پیچھے 10 لوگ ہیں جو ہمارے کاموں کو سراہ رہا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ جو ہے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ آپ بھلے آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ آپ کو تھپ تھپا رہے ہوں، نہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان آپ سے کروا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہے دنیا کی عزت جو ہے اس کے دھوکے میں نہ آئے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ آپ کی جیب اگر بھاری ہے تو آپ کو سلام کریں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ اگر پیسے والے ہیں تو لوگ آپ کو سلام کریں گے۔ کب تک؟ جہاں پیسے ختم ہوئے سب ختم، جہاں آپ مریں گے سب ختم، سب کہیں گے بھائی لاش کو اٹھاؤ، لاش کو اٹھاؤ، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں کی عزت، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت پہ ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی دیا ہو اللہ نے تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو جتنے بھی چنانچہ اور بھی جتنے بھی انسان اور جنات ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے عذاب جو ہے بالکل سچ ہو گیا ہے اور عذاب ان کے اوپر بھی آئے گا۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی، اور جو لوگ ابھی جو دنیا سے آ رہے ہیں، یعنی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہم کانوا خاسرین، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے خسارہ میں سے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے جو ہے شامل ہیں۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت ہی اہم ایک پیغام یہ دیے ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا، اگر آپ کے پیچھے آگے پیچھے لوگ ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے بھائی، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ کیا ہے؟ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہاں کی عزت، شہرت، مالداری، پیسے، اس کے دھوکے میں نہ آئے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ صحت سب سے اہم کیا ہے؟ صحت ہے۔ اگر انسان ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو دن بھر اس کا خراب ہو جاتا ہے، بدن میں عجیب سی معلوم ہوتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ اگر سامنے والا بھی اچھی بات کرے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ اس صحت پر بھی ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت دیا ہے، تندرستی میں ہے۔ جو لوگ جو ہے ہاسپٹل میں ہے ان سے اچھا تو ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو صحت دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق